الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ سے روز آخرت سے ڈرتا ہو اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمدہ نمونہ موجود ہے اور موجود تھا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 21واں سورۃ الاحزاب کی آیات مبارکہ 21 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ آیات میں منافقین کا ذکر ہوا تھا جو مسلمانوں میں مل جل کر رہتے تھے، ان کا رویہ، ان کے اقوال و احوال کا بیان ہوا جو انہوں نے جنگ احزاب کے موقع پر ظاہر کیا۔ یہاں منافقین کی مذمت فرماتے ہوئے یہ صاف صاف اللہ کی طرف سے اعلان ہوا کہ یہ لوگ گھر کے ذمہ نہیں لائیں گے، بس اللہ تعالیٰ نے ان کے تمام اعمال بیکار اور ضائع کر دیے ہیں اور آخرت میں ان کو کوئی ثواب وغیرہ نہیں ملے گا ان کے عمل کا۔ اب ان آیات میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک کو ایک بہترین نمونہ بتایا گیا، یعنی لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، بہترین نمونہ کہ اس جنگ احزاب کے موقع پر جو صبر و تحمل، استقامت، عدیم المثال شجاعت، اخوت اور مساوات کی مثالیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کی، وہ اس قابل ہیں کہ ہر مدعی اسلام انہیں اپنی زندگی کا جزو عظیم بنا لے۔ اپنے پیارے نبی خاتم النبیین حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے بہترین نمونہ بنا لے اور ان اوصاف سے اپنے آپ کو متصف کر لیں جو لوگ اس موقع پر سٹ پٹا رہے تھے، جو گھبراہٹ اور پریشانی کا اظہار کر رہے تھے، ان کو حق تعالیٰ کی طرف سے خبردار کیا گیا کہ تم نے میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری کیوں نہیں کی، تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کیوں نہیں کی، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تم میں موجود تھے، ان کا نمونہ تمہارے سامنے موجود تھا، تمہیں صبر و استقلال کی نہ صرف تلقین کی بلکہ استقامت اور ثابت قدمی اور استقلال و اطمینان کا پہاڑ تمہاری نگاہوں کے سامنے موجود تھا۔ پھر کوئی وجہ نہ تھی کہ تم اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے لیے ایک بے نظیر نمونہ بناتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حال تھا کہ ہر تکلیف میں جس کا آپ نے دوسروں سے مطالبہ کیا اسے خود برداشت کرنے میں آپ خود بنفس نفیس اس میں شریک تھے، بلکہ دوسروں سے بڑھ کر ہی آپ نے حصہ لیا۔ کوئی تکلیف ایسی نہیں تھی، کوئی مشقت ایسی نہیں تھی، کوئی پریشانی ایسی نہیں تھی، کوئی غم ایسا نہیں تھا جو دوسروں نے تو اٹھایا ہو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ اٹھایا ہو۔
پیٹ پر پتھر باندھ کر خندق کھودنے، پتھر کے توڑنے، مٹی کے اٹھانے میں آپ خود بھی شامل تھے، بھوک اور سردی کی تکلیف اٹھانے میں ایک ادنا مسلمان کے ساتھ آپ کا حصہ بالکل برابر تھا۔ محاصرے کے دوران آپ ہر وقت محاذ جنگ پر موجود رہے، دشمن کے مقابلے میں ڈٹے رہے۔ اس جہاد کے ادائے فرض اور مشغولیت میں صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ نمازیں بھی قضا ہو گئی۔ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ کرام نے عصر کی نماز مغرب کے وقت ادا فرمائی۔ بنی قریظہ کی غداری کے بعد جس خطرے میں تمام مسلمانوں کے بچے عورتیں مبتلا تھیں، اس حال میں آپ کے گھر والے بھی مبتلا تھے، آپ نے اپنی حفاظت اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے کوئی خصوصی اہتمام نہیں فرمایا، جو دوسرے مسلمانوں کے لیے نہ ہو اور آپ کے لیے ہو، جس مقصد عظیم کے لیے آپ دوسروں سے قربانیوں کا مطالبہ کر رہے تھے، اسی پر سب سے پہلے اور سب سے بڑھ کر آپ خود اپنا سب کچھ قربان کر دینے پر تیار تھے۔ یہ نمونہ تھا، یعنی اپنے آپ کو کام کاج میں، جہاد میں، صبر استقلال میں خود کو افضلیت نہیں دی، صحابہ کے ساتھ شانہ بشانہ شریک رہتے تھے، جہاد ہو تو اس میں بھی آپ ساتھ ہیں۔ آپ کی زندگی دیکھ لیں، آپ نے 27 غزوات میں شرکت کی صحابہ کرام کے ساتھ۔ اس لیے جو کوئی بھی آپ کی اتباع کا مدعی تھا اسے یہ نمونہ دے کر اس کی پیروی کرنی چاہیے۔ یہ تو ارشاد لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ بالیقین تم لوگوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بہترین نمونہ تھا۔ موقع اور محل کے لحاظ سے اس آیات کا مفہوم ہوا جو اوپر عرض کیا گیا۔ آج ہم تھوڑا اپنے گریبانوں میں جان گے، خود کو ہم نبی کا عاشق کہتے ہیں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کو کیسے اپنایا ہے۔ ہمارے لیڈران ہم کن کا مثال دیتے ہیں؟ یورپ کی مثال دیتے ہیں، امریکہ کی مثال دیتے ہیں، ان ترقی یافتہ قوموں کی مثال دیتے ہیں جن کا ایمان ہے ہی نہیں، جو دین سے بیزار ہیں، جو مادر پدر آزاد ہیں۔ آج ہمارا نوجوان یورپ کی تہذیب کو اپناتے ہوئے فخر کرتا ہے اور پھر کہتے ہیں زبان سے وہ کہتے ہیں خود نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا تو کیا ہوگا۔ ہماری یہ حالت ہے، زبان سے بڑے دعوے کرتے ہیں، زبان سے بڑے دعوے کرتے ہیں، لیکن عمل ہمارے غیروں کے ہیں۔ یعنی فرق کیا ہے ہم میں اور کافر میں؟ کافر میں یہ ہے کہ وہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، انکار کرتا ہے، دل سے بھی انکار کرتا ہے، یعنی نہ وہ بات کہتا ہے نہ اس پر عمل کرتا ہے۔ ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں، دل سے بھی اقرار کرتے ہیں، اللہ کو بھی ایک مانتے ہیں، لیکن عمل ہمارا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نمونے کے برعکس ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جھوٹ نہ بولو، ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہم کہتے ہیں یہ فیشن ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پر الزام نہ لگاؤ، ہم بڑے فخر سے الزام لگاتے ہیں، ہمارے لیڈر بھی الزام لگاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کی غیبت نہ کرو۔ آج دیکھ لیں کتنی غیبت ہو رہی ہے، اور کہتے کیا ہیں؟ ہم تو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار ہیں. اور اس کی یہ مثال دیکھ لو ریاست مدینہ کی. ہم کہتے ہیں ہم ریاست مدینہ بنائیں گے. کہتے کیا ہے جی امریکہ کی جمہوریت بڑی مستحکم ہے برطانیہ کی. حتیٰ کہ ہم نے ہندوؤں کو بھی ترجیح دے دی کہ ہندوؤں کی بھی جمہوریت مستحکم ہے. اب بتائیں یہ قول و فعل کا تضاد نہیں ہے. اللہ کی مدد کیسے آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا. اس لیے اگر تم نے نمونہ بنانا ہے تو غیروں کا نمونہ نہ بناؤ. اپنی زندگی میں یہ زندگی عارضی ہے, ہم نے سدا نہیں رہنا. تو اس لیے ہم نے اگر اپنی زندگی گزارنی ہے, ہمارا سوچ, ہمارا فکر, ہمارا طرز زندگی, ہماری گفتگو, ہمارا کردار, سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق ہونا چاہیے. اللہ تبارک تعالی مجھے اور آپ کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع ظاہراً اور باطناً تمام احوال میں نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.